اگر آپ نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرنی ہے وہاں پہ، کیا اس ایوان کا، جسے میں عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی ایک ایوان ہے جو دعویٰ ہے کہ یہ عوام کے نمائندے ہیں، آپ نے یہ تکلف برداشت کیا کہ ایک لمحے کے لیے اپنے ایوان کو اعتماد میں لیں؟ حکومت کے اراکین کا بھی حق ہے، اپوزیشن کے اراکین کا بھی حق ہے کہ وہ معلوم کرے، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے اور کیا مصلحت ہے۔ پاکستان کو تھا تو بانی پاکستان کے نام پر روٹیاں اور ٹکڑے کمانے والے آج یہ حکمران ان کے اس ارشادات اور نظریے کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے، کچھ لمحوں کے لیے سوچا ہے کہ ہم بانی پاکستان کے تصورات اور ان کے نظریات۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے قومی اسمبلی میں پہنچ کر ایسی تقریر کی کہ تاریخ رقم کر دی۔ مولانا فضل الرحمان نے شہباز شریف اور اس کی حکومت کو اڑا کر رکھ دیا۔ مولانا نے کہا کہ کوئی بھی فیصلہ ہے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ مولانا نے کہا کہ آپ عوامی نمائندے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کو چاہیے تھا کہ عوام کا اعتماد لیتے۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اسپیکر، ہماری پالیسیاں یہاں پر بنتی ہیں بین الاقوامی دباؤ کے تحت۔ ہم نے اپنی خارجہ پالیسی کبھی اپنے مفادات کے گرد نہیں بنائی۔ بانی پاکستان نے، جس کے قد اعظم تصویر کے نیچے آپ بیٹھے ہیں، پورا ایوان بیٹھا ہے، انہوں نے اسرائیل کے قیام کے حوالے سے 2 تاریخی اقدامات کیے ہیں۔ کیوں قوم کے سامنے ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا اسے؟ سن 1940 کی قرارداد، جس کو ہم تاسیس پاکستان کی بنیاد قرار دیتے ہیں، سن 1940 کی قرارداد میں اسرائیلی بستیوں کا قیام، فلسطینی علاقوں میں ان کی آباد کاری، اس کی صراحت کے ساتھ مذمت کی گئی ہے، اور عہد کیا گیا ہے کہ ہم فلسطینیوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ اور جب 48 میں وجود میں آیا تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ایک ناجائز ریاست سے تعبیر کیا۔ آج ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ہماری حکومت جو کچھ کر رہی ہے، کچھ لمحوں کے لیے سوچا ہے کہ ہم بانی پاکستان کے تصورات اور ان کے نظریات جو اسرائیل کے حوالے سے ہے اس سے کوئی مناسبت بھی رکھتے ہیں؟ پیروی تو دور کی بات ہے۔ جناب اسپیکر، آج ہم اپنی تاریخ بھول بیٹھے ہیں۔ کوئی قدر و قیمت نہیں کہ اس وطن عزیز کی آزادی کے لیے 200 سال تک اس بر صغیر کے باسیوں نے قربانیاں دی۔ 50,000 علماء کرام کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، توپوں سے اڑایا گیا۔ اور ایک انگریز کہتا ہے کہ جب ہم ان کو توپوں سے اڑا رہے تھے تو ایک ایک سے ہم تنہائی میں پوچھتے تھے کہ صرف اتنا کہہ دو کہ میرا اس آزادی کی تحریک سے تعلق نہیں تھا، آپ کی زندگی بچ جائے گی۔ کہتا ہے 50,000 لوگوں کو ہم نے اڑا دیا، لیکن ایک بھی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے کہا کہ میرا اس تحریک سے تعلق نہیں تھا۔ ان جذبوں سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس تاریخ سے گزر کر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس ساری صورتحال کا ادراک اگر بانی پاکستان کو تھا تو بانی پاکستان کے نام پر روٹیاں اور ٹکڑے کمانے والے آج یہ حکمران ان کے اس ارشادات اور نظریے کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ کچھ ایک لمحہ کے لیے بھی سوچا ہے؟ ذرا اپنے ایمان کو ٹٹولو، کیا ہمارے دلوں میں وہ ایمان اب موجود ہے؟ نام کے مسلمان بنے بیٹھے ہیں ہم لوگ، آج ہم بڑی خوشی سے جا رہے ہیں، دعوت دی گئی ہے ہمیں، ان کی دعوت کو ہم قبول کر رہے ہیں۔ ہم کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے نا کہ فلسطینیوں کی زندگی، وہاں پر استحکام، وہاں کی معیشت، انسانوں کے امن کو مستحکم کرنا، یہی الفاظ کہیں گے نا قوم کو مطمئن کرنے کے لیے۔ کیا یہ الفاظ جو کچھ ہوا اور جن کے ہاتھوں ہوا اور انہی کے ہاتھوں سے پھر یہ امید وابستہ کرنا، یہ اپنے آپ کو خود جاہل بنانے کی کوشش ہے، دانستہ طور پر اپنے آپ کو، جیسے ہم سادہ لوگ ہیں اور ہم بڑے خلوص کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیکنیتی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے 25 کروڑ پاکستانیوں کی نمائندگی کرنی ہے وہاں پہ، کیا اس ایوان کا، جسے میں عوام کا نمائندہ نہیں سمجھتا لیکن پھر بھی ایک ایوان ہے جو دعویٰ ہے کہ یہ عوام کے نمائندے ہیں، آپ نے یہ تکلف برداشت کیا کہ ایک لمحے کے لیے اپنے ایوان کو اعتماد میں لیں؟ حکومت کے اراکین کا بھی حق ہے، اپوزیشن کے اراکین کا بھی حق ہے کہ وہ معلوم کرے، اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہے اور کیا مصلحت ہے۔ یہاں تو سیٹیں خالی ہیں، کوئی وزیر نظر نہیں آ رہا۔ ماشاءاللہ چودھری صاحب ہیں، پوری حکومت کے نمائندے ہیں، رانا صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں سارے، لیکن
12 مسئلہ سنجیدہ ہے کہ ایوان کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی اور مکمل سیٹیں اس وقت ایوان کی خالی ہیں، ایوان کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ ایوان تو چلو آپ اعتماد میں نہ لیں، کیا آپ نے جب یہ فیصلہ کیا اس فیصلے کو کابینہ کے سامنے پیش کیا ہے؟ کابینہ کے سامنے پیش نہیں کیا آپ نے، جو آپ کی ایگزیکٹو باڈی ہے۔ اس طرح قوم کو بے خبر رکھنا۔ حضرت اس ایوان میں جب شملہ معاہدہ کرنے کے لیے جناب ذوالفقار علی بھٹو جا رہے تھے تو بھرے ایوان میں انہوں نے ایوان کو اعتماد میں لیا۔ حزب اختلاف کے لوگوں نے دل کھول کر ان کو اعتماد دیا، کوئی اختلاف کی بات نہیں کی ان سے۔ 90,000 ہمارے لوگ قیدی تھے، ملک ٹوٹ چکا تھا، حالات کی بحالی کا تقاضا تھا، لیکن کیا آج بھی وہی صورتحال ہے کہ فلسطین جیسے انتہائی حساس نازک مسئلہ، قبلہ اول کا بڑا انتہائی نازک مسئلہ جس کا تعلق امت مسلمہ کے دلوں کے ساتھ ہے، کیا اس مسئلے پر قوم کو اعتماد میں لینے کی کوئی ضرورت نہیں؟ جناب اسپیکر، بورڈ آف پیس بنایا گیا ہے، مجلس الامن۔ پہلے تو اس پر بھی ذرا ہمیں بات کر لینی چاہیے کہ یہ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ہوتے ہوئے ایک متوازی ادارے کی حیثیت نہیں رکھتا۔ کہاں گئے بین الاقوامی ادارے جن کی اس حوالے سے ذمہ داریاں تھیں؟ آج نئے عنوانوں کے ساتھ جہاں جاتے ہیں امن کے نام پر، افغانستان میں آئے امن کے نام پر، 20 سال بمباریاں کر کے انہوں نے پورے افغانستان کو کھنڈر بنا دیا۔ عراق میں داخل ہوئے، پورے عراق کو کھنڈر بنا دیا، وہاں بھی امن کے لیے آئے تھے۔ لیبیا میں داخل ہوئے، لیبیا کو اجاڑ کر کے رکھ دیا، آج تک کسی سے سنبھلا نہیں جا رہا۔ مختلف علاقوں میں مختلف لارڈز اور وہاں کے مختلف گروپوں کی حکومتیں، ہر ایک اپنا الگ الگ ٹیکس وصول کر رہا ہے اور اپنے ملک میں جا رہے ہیں، وہاں پر غزہ میں فلسطینیوں کو امن دینے، وہاں معاشی استحکام دینے، اور اپنے ملک کا کیا حال ہے؟ قیام پاکستان کے 1 سال بعد اسرائیل وجود میں آیا، جو در حقیقت 1917 کے برطانیہ کے وزیر خارجہ دالفور کے معاہدے کے تحت وجود میں آیا، جو نوآبادیاتی نظام کے تسلسل کی ایک علامت تھا، اور بالآخر فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کی ریاست قائم کر دی گئی۔ میں اس سے قبل بھی اسی فلور پہ اس وقت کے جو لیگ آف نیشنز کے تحت قائم کی گئی کمیٹی کہ جنہوں نے یورپ کے اندر یہودیوں کی دربدری کے حوالے سے رپورٹ بیان کی ہے، اس میں بھی انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ ان کو فلسطین میں آباد نہ۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کا تاریخی خطاب، آج حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ فلسطین کے معاملے پر آپ نے قوم کو اعتماد میں نہیں لیا، آپ ہوتے کون ہیں خود سے کوئی فیصلہ کرنے والے؟ یہ ایوان بیٹھا ہے جس کو عوام نے منتخب کر کے یہاں بھیجا ہے، اس کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا۔